یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا جائے اور اپنی بہنوں کی توجہ اس جانب دلائی جائے، کیونکہ بہنیں دیگر جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، یعنی ہم انسان ہے نا، ہم مادیت کی طرف مادہ پرست زیادہ ہو گئے، کس طرح ان کو بتایا جائے کہ موت کو یاد رکھنا ہے، موت کی فکر کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ موت کی سختی بھی برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، پھر احادیث کریمہ بھی ہم نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب موت جب انسان کو آتی ہے تو یہ ایک تسلسل ہے، ایک عالم نزا ہے، حالت نزا ہے، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں تو ظاہر غسل میت اور کفن میت وغیرہ کے ذریعے ان کی تدفین کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو نارملی انسان کو جس گڑھے کے اندر ڈالا جاتا ہے عرفاً ہم اسے ہی قبر کہتے ہیں، اور اسے ہی قبر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ تو قبر کے معاملات کو مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے کثیر حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں اچھے انسان کے ساتھ قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اسے بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں یا قبر میں دی جانے والی سزاؤں کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بھی احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تنگ زندگانی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کافر کی قبر کی زندگی ہے، اور جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کافر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر میں 99 یعنی 99 سانپ نمودار ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ اس کے قریب جو ہوتا ہے وہ زہریلی اور خطرناک قسم کی پھنکاریں مارتا ہے، جس سے کہ انسان کو عذاب محسوس ہوتا ہے، یعنی کافر کو عذاب محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے دانتوں سے اس کو کاٹتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر جسم سلامت ہوتا ہے اور یہ عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک طرح سے تو مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن یہاں پر ایک مقام فکر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فضل ہمیں عطا فرمایا، وہ اس کی حفاظت کرنا، ایسے امور سے دور رہنا جو ایمان کو کمزور کرنے اور آہستہ آہستہ اس کو سلب کرنے کی طرف ہمیں لے جائیں، ان سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کہ ایمان سلب ہو گیا یا ایمان برباد ہو گیا تو یہ انجام ہمیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس جانب پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے نعمت ایمان، اس پہ جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت کم ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خواب کے احوال ذکر فرمائے، اور اس میں تو کثیر عذابات قبر کو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف انداز سے جو ملاحظہ فرمایا وہ ہم تک پہنچایا۔ جیسے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی شخص کے پاس سے گزرا، جب مجھے لے جانے والے فرشتے لے گئے تو دوران سفر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بڑا بھاری سا پتھر تھا۔ تو جب یہ شخص کھڑا ہوا شخص لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر مارتا ہے تو اس کا سر بالکل کچل جاتا ہے، اور پھر پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ شخص جو کھڑا ہے یہ جاتا ہے پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھا کر اس کو دوبارہ اس کے سر پر مارتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل ہو رہا تھا۔ تو میں نے جو مجھے اپنے ساتھ لے گئے یعنی فرشتے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیوں اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے قرآن کو یعنی کہ پڑھا، یاد تو کیا، لیکن اس کے اعمال سیکھ کر، افعال سیکھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی سزا ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ یہ فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی زیادہ بکثرت بہنیں ہیں، اس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے آزار ہوتے ہیں، اور ان کی بنا پہ وہ کہتی ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز کا ٹائم نکل رہا ہوتا ہے، مہمان آئے، باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں، اپنے پسند کا ڈرامہ یا چینل پہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اگر اذان کی آواز بھی آئے تو ناگوار معاذ اللہ گزرتا ہے کہ اذان بیچ میں شروع ہو گئی، اب ہمیں میوٹ کرنا پڑے گا۔
حالانکہ کہ کبھی بھی اس کو ریورس کر کے خود سے دیکھ بھی سکتی ہیں، لیکن یہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہاں بھائی چلو اذان ہو گئی، احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اور نماز ہی کے لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ بھی بے نمازی کے لیے ہے کہ مرتے وقت اس کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے. اتنی دنیا کی ساری جو اگر اس کو پیاس اتنی شدید لگتی ہے کہ ساری دنیا کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ وہ میدان محشر میں پہنچے گا، اس کے چہرے پر آگ کا بادل مسلط ہوگا. تو ہم ذرا سی گرمی میں بے حال ہو جانے والوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم عذاب قبر کس طرح سے برداشت کر سکیں گے. ہمارے سر میں ذرا سا درد ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، بہت شدید ہے، لائٹیں بھی بند کر دو، کسی قسم کی اسمیل بھی نہ آئے، بہت شدید درد ہے، مجھ سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا، مجھ سے کوئی بات نہ کرے. لیکن جب اتنا بھاری پتھر سر پر لگے اور سر کچل دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر میں بالکل صحیح ہو جائے، مطلب تکلیف کا بار بار متکرر ہونا یہ متحقق ہوگا، تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کی جائے. اسی طریقے سے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس روایت میں بیان کیا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلائے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، ان کو کس چیز کا عذاب ہے؟ تو کہا گیا کہ لوگوں کی بکثرت غیبت کرنے والے تھے اور لوگوں کو طعنہ دینے والے تھے. اچھا. تو اب یہ احسان کر کے ہم جتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کے ذریعے اگر ہم نے کسی کو احسان کیا ہے تو ہمارے احسان تلے دبا ہی رہے اور ہمارے سامنے پھر اپنی زبان نہ کھولے. ہم جو کہیں صحیح یا غلط وہ ہمارا ساتھ ہی دے. اگر ہم غلطی پر ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلط کا ساتھ نہیں دینا، تو ہمیں بہت ناگوار گزرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، فوراً ہم احسان یاد دلاتے ہیں، ہم نے تمہیں اس طرح کیا اور تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہو، یہ تم نے اس طرح، تمہیں شرم آنی چاہیے. احسان یاد دلا کر اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو. تو ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں اور احسان جتا کر، طعنہ دے کر، اس طرح کر کے لوگوں کو ہم ایک طرح اذیت دے کر اپنے ثواب کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور قبر کے اندر یہ عذاب تیار ہے. اسی طرح گزشتہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو عذاب قبر ہو رہا تھا حدیث مبارکہ میں، تو ایک غیبت کرنا یعنی چغلی کرنا اس کا سبب بن رہا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. تو جب تک آپ نجاستوں کے بارے میں جانیں گے نہیں تو کیسے ہوتا ہے. عموماً بچوں کی پرورش اور تربیت والدہ کو ہی کرنی ہوتی ہے. اس میں بچے کے پیشاب کے چھینٹے بھی ہوتے ہیں، اس کی وامٹنگ بھی ہوتی ہے، چاہے ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، پیشاب ناپاک ہے. شریعت مطہرہ یہی فرماتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو بکثرت ہیں، بہت زیادہ ایسی حدیث کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک ایک کو پڑھ کر ہمیں ذرا تصور میں لانا چاہیے کہ اندھیری قبر ہے، کوئی ہم اگر چیخیں چلائیں بھی تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہماری آواز کسی تک نہیں جا سکتی. اس بے بسی کو فیل کریں اور پھر اس کے بعد ابھی جو ہے نا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون کون سے ایسے افعال و اعمال ہیں. غیبت میں مزہ بہت آتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو 4 باتیں لگا کر سنانے لڑوانے میں مزہ بہت آتا ہے. نماز قضا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہمیں فیل ہوتا، لیکن اگر اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا اور عذاب قبر میں مبتلا کیے گئے تو پھر یہ سارے مزے اس وقت حسرت میں تبدیل ہوں گے. اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے.